اللہ کے بارے میں عقیدہ توحید باری تعالیٰ، اس کے بعد رسالت پر ایمان، اور اس کے بعد جو ایمانیات ایمان کی صفتوں میں لکھا ہے نا، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، جنت دوزخ پر، مرنے کے بعد اچھی بری تقدیر پر، یہ ایمانیات کہلاتے ہیں۔ آپ نے توحید اور رسالت کا پڑھا ہے، آج تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان یعنی اقرار کرنا۔ تو اس وقت جو رائج ہے وہ قرآن مجید ہے، جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے ہر حرف ہر حکم پر ایمان ہے، اس کو ماننا بھی ہے، فالو بھی کرنا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کتابیں آئی ہیں، تورات، انجیل، زبور اور چھوٹے چھوٹے صحائف، اس کو بھی ہم نے ماننا ہے۔ لیکن کیونکہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا، وہ کینسل ہو گئی ہیں اور ان میں تبدیلی آ گئی ہے۔ قرآن اللہ نے کہا خود کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ آپ 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، بڑی کوشش ہوئی ہے کہ قرآن میں کوئی تبدیلی کر لیں، لیکن نہیں کر سکے، کیونکہ اللہ خود اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ باقی کتابوں کی حفاظت اس کے امتوں کو دی گئی، انہوں نے چینج کر دی۔ تو یہ بات مانیں گے کہ 4 آسمانی بڑی کتابیں اور صحائف ہم مانتے ہیں، لیکن عمل درآمد احکام پر جو پریکٹیکل عمل ہے وہ قرآن مجید۔ اسی طرح فرشتوں پر بھی ایمان ضروری ہے۔ جس طرح ہم انسان ہیں یا دیگر مخلوقات ہیں، اللہ نے فرشتے بھی ایک مخلوق بنائی ہے۔ وہ دو قسم کے ہیں، نوری بھی ہیں، ناری بھی، یعنی بہت زیادہ فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں، بہت زیادہ فرشتے آگ سے، نار آگ کو کہتے ہیں، ہم مٹی سے، تو اس پہ بھی ایمان ہے۔ ان گنت فرشتے، انسانوں سے بھی بہت زیادہ فرشتے تعداد میں، اور ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں سونپی ہیں۔ اگر اللہ چاہے نہ بھی دے تو وہ نظام چلاتا ہے، اس نے تو کن کہنا ہو جانا ہے، لیکن اس نے اس طرح پسند کیا کہ ڈسپلن لے۔ کوئی موت دینے والا فرشتہ بنا دیا، کوئی رزق دینے والا، کوئی روزی والا، کوئی طوفان لانے والا، کوئی سکھ لانے والا، کوئی دکھ لانے والا، کوئی مدد کرنے والا۔ بہت ساری جگہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ہمیں وہ آگے آ جاتے ہیں، بچا لیتے ہیں۔ بہت سی جگہ ہمیں بچانا بھی چاہ رہے تھے، موت کے فرشتے کی ڈیوٹی اس نے موت دینی ہے، ہم نہیں بچ پاتے۔ بہت سی جگہ ہمارا رزق بند ہو جاتا ہے، رزق دینے والے فرشتے کو حکم ہوتا ہے پہنچاؤ، سارے رستے بند بھی ہوں تو وہ پہنچ جاتا ہے۔ ہاں جی، اسی طرح سارے جو ان کی ڈیوٹیاں، سور پھونکیں گے اسرافیل، وہ بھی فرشتے ہیں، جنت دوزخ پر فرشتے ہیں، ان گنت فرشتے ہیں، زمین پر، آسمانوں پر، عرش پر، جنت میں اللہ کا نظام، اس پہ بھی ایمان رکھیں کہ فرشتے ہیں۔ اسی طرح جنات کا بھی ایمان ہے۔ سورۃ جن آپ نے پڑھی ہے کہ جنات بھی ایک مخلوق ہے، وہ صرف آگ سے بنی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جو عزازیل تھا، آگ سے بنا ہوا، وہ اللہ کا نافرمان ہوا اور اس کو شیطان کا لقب ملا، اس کی اولاد یہ جنات ہے، یہ آگ سے بنے ہوئے ہیں۔ اس کا وجود بھی ہے، ان کو بھی موت آتی ہے، اور اسی طرح نظام ہے ہمارے اندر یہاں دنیا میں۔ فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہیں، نیکی بدیاں لکھنے والے بھی ساتھ ہیں، مسجد میں آنے والوں کے نام لکھنے والے، گناہ میں جانے والوں کے گناہ لکھنے والے، مدد کرنے والے، سب۔ اسی طرح جنات بھی یہیں پھر رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، تو ہمارا یہ جو سٹیٹس ہے اتنا ہی اللہ نے رکھا ہے کہ ہم نہیں دیکھ سکتے جنات کو، فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ جس طرح فرشتے ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، تو اسی طرح جنات بھی ہمارے دائیں بائیں، لیکن کسی کو نقصان جو پہنچاتے ہیں جنات، وہ خاص کر غیر مسلم، ان میں بھی مسلم غیر مسلم ہے جنات میں۔ فرشتے تو ٹوٹلی مسلمان ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا جو معاملہ ہے، ان کو نیند وغیرہ، کھانا شانا، فرشتوں کو تو یہ چیز لگی نہیں، اس لیے وہ ٹوٹل ٹائم ہر وقت وہ اللہ کی بندگی میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن جنات میں ہیں جن کو نیند یا کھانا پینا یا ان کی شادی یا ان کے بارے میں کچھ کنسیپٹ پایا تھا۔ جنات کا وجود بھی ہے، جو ان کے منحوس جنات بھی ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے بچوں کو اثر انداز بھی ہو جاتا ہے، پیارا بچہ ہو نحوست پڑ جاتی ہے، کچھ بچیاں جو جوان ینگ ہوتی، کچھ بچوں پر بھی اثر ہو جاتا ہے، بڑے لوگوں پر بھی ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ جنات عورت بن کے مرد کے بسترے میں آ جاتے اور کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، عورت کو دیکھ رہا ہے، وہ نہاتا ہے صبح، وہ جن ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے جو عورت کی شکل بنتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کے بعد مرد بن کے چلا جاتا ہے ان کو نہانے۔ تو یہ جنات کا بھی کنسیپٹ درست ہے، اس پہ ایمان۔ موت اور قبر پر بھی ایمان ضروری ہے۔ موت وقت پر مقررہ پر آئے گی، نہ کوئی پہلے نہ بعد میں، جب اللہ نے مقرر کی ہے لمٹ، اس لمٹ میں ایکسپائر ہونا ہے۔
تو اس پہ بھی ایمان رکھیں کہ موت برحق ہے، کوئی آج تک نہیں بچا۔ اس وقت قبر کا بھی ایمان یقین رکھیں، اگر کسی کو جلا بھی دیتے ہیں یا کوئی جانور کھا جاتا ہے تو بھی اس کے لیے اسی کو قبر کنسیپٹ کیا جاتا ہے۔ تو بس اللہ نے ایک آئٹم رکھا ہے ریڑھ کی ہڈی میں، جیسے سورۃ شمس میں ہے، شاید سورۃ شمس میں ایک لفظ ہے، تو وہ اذا القمر، قرآن مجید میں جو لکھا ہے کہ پیچھے قمر میں ایک چھوٹا سا آئٹم ہے جس سے انسان پھر دوبارہ بحال کرے گا، تو وہ جہاں جلا دیں کھا لیں، جہاں بھی وہ آئٹم جہاں پڑا ہوگا اس کے لیے وہی قبر ہوگی، اسی کو وہیں راحت یا اس کو غمی یا تکلیف دی جائے گی۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا نا کہ اللہ ہر رازق رزق دینے پہ قادر ہے جب مرضی، انہوں نے کہا جی کوئی بندہ بند کمرے میں قید کر دو کہ ہوا بھی مشکل سے اندر گھسے، وہاں رزق پھر نہ آئے، کیسے آئے گا؟ کوئی ادھر آنے نہ دے۔ اس نے کہا جہاں موت کا فرشتہ آ جاتا ہے وہاں رزق بھی آ سکے، اگر موت دینے والا فرشتہ وہاں پہنچ جائے گا تو رزق دینے والا بھی تو پتھر میں رزق دیتا ہے۔ تو یہ نظام ہے، قبر جہاں بھی اس کا آئٹم ہوگا وہ قبر ہے، وہیں اس کا حساب ہوگا، وہ چاہے ہوا میں پھر رہا ہے، پانی میں ہے، جانور کے پیٹ میں ہے، بیٹ میں ہے، گوبر میں ہے، وہ آئٹم جہاں ہے اس کی وہ قبر ہے، وہیں سے اس کا حساب داد و شمار ہوگا۔ اس پہ بھی اس کے بعد روح، موت کے بعد روح، جسم تو قبر میں سمجھیں جہاں کہیں بھی پیٹ جانور میں پانی میں، لیکن روح کہاں ہے؟ تو روح کے بارے میں جو حکم ہے یہ بھی ایمانیات میں ہے۔ جو نیک بندوں کی روح ہے وہ اچھی جگہ رہتی، برے لوگوں کی تکلیف میں رہتی، بعضوں کی روح قبر میں ہی قید کر کے انہوں مارا جاتا ہے، عذاب دیا جاتا ہے، نافرمان لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی روحیں بعض آسمانوں میں چلی جاتی ہیں، خانہ کعبے میں چلی جاتی ہیں، آب زمزم کے پاس آزاد بھی ہوتی ہیں بہت سی۔ جو شہداء نیک لوگ ہیں ان کی روحیں آزاد ہے، اپنے گھر میں بھی وہ فوکس کر سکتی ہیں اور جہاں چاہیں وہ آزاد گھومتی ہیں، جیسے قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا، مردہ نہ کہو جو فوت ہو جائیں اللہ کی راہ میں، بلکہ زندہ ہے وہ رزق پاتے ہیں۔ وہ ہر جگہ دیکھتے ہیں، ہر جگہ پھرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اسی طرح منکر نکیر کا بھی ایمان ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ منکر نکیر کہتے ہیں حساب، جو قبر میں حساب لیتے ہیں، سوال و جواب پوچھتے ہیں، تو وہ بھی آپ ہمارا ایمانیات کا حصہ ہے کہ قبر میں جو سوال ہوں گے پوچھا جائے گا من ربوں کا، فرشتے آئیں گے نا، تمہارا رب کون، پھر پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا تھا، پھر پوچھا جائے گا تمہارا نبی کون تھا، نبی کے بارے میں تو کیا جانتا ہے۔ یہ 3 سوال ہے، 3 سوالوں میں سے جو جواب دے دے گا وہ کامیاب ہے۔ تو آئے گا ہی جواب ان کو جو یہاں کچھ اس نے کچھ کیا ہوگا۔ اب تمہارا رب کون ہے؟ جس نے زندگی رب کے خوف سے گزاری ہوگی، رب کی مرضی سے، تو وہی بتا سکے گا اللہ، اور دین کا جو دین کے مطابق چلا ہوگا تو وہی کہے گا نا میرا دین اسلام ہے۔ اور اسی طرح نبی کے بارے میں تو وہی بتائے گا نا جس نے نبی کو فالو کیا ہوگا، تو یہ بھی برحق ہے۔ تو جو سوالوں کے جواب دے دے گا کامیاب ہے۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ نیک بندوں کو جو نمازی قسم کے نیک بندے ہوں گے ان کو نماز کا وقت نظر آئے گا جب یہ سوال پوچھیں گے، تو ایسے لگے گا جیسے عصر کا ٹائم ہو رہا ہے، تو وہ کہیں گے فرشتوں ذرا ٹھہرو میں نماز پڑھ لوں پھر میں جواب دے دوں۔ وہ سمجھ جائیں گے یہ اور وہ چلے جائیں گے۔ وہ بس نماز نیتے گا جیسے کہ فرض ہوتے ہیں، ابھی اس کی نماز ختم نہیں ہوگی تو قیامت ہو جائے گی، اتنا لمبا عرصہ اتنی جلدی میں گزر جائے۔ بعض نیک لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے ہار گلے میں ڈالیں گے، اور جب ڈالتے ہوئے ٹوٹتا ہے پھول گرتے ہیں تو وہ پھول پکڑنے لگتا ہے تو قیامت آ جاتی ہے۔ تو بعضوں کو یہ کہا جائے گا کہ جب جواب دے لے گا وہ تینوں سوال، سو جا، تو نے اچھی زندگی گزاری، تو نے اللہ رسول کی فرمانبرداری کی ہے، دلہن کی طرح سو جا، بس تھوڑی سی آنکھ لگی، تھوڑی ساتھ ہی آواز آئے گی بھی قیامت آ گئی، اٹھو آ جاؤ باہر، قبروں سے سواریاں آئی کھڑی ہیں۔ نیکوں کی بچت ہے، جو بد ہیں ان کی بچت نہیں، نہ یہاں بچت ہے، نہ آج آپ لاکھ گناہ کر لیں بچتے رہیں گے، آپ کو حکومت سپورٹ کر دے گی، کوئی آپ کا تھانے دار یار ہوگا، کوئی جج ہوگا، لیکن کب تک؟ آخر یہاں بھی پسو گے اور اگے تو پسنا ہی پسنا ہے جی، بچ نہیں سکو گے۔ اس لیے اچھے کام کرو برے کاموں سے، یہ بھی ہمارے۔ اسی طرح بعض روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ قبر میں کچھ لوگوں کو حساب نہیں ہوگا، یہ ایمانیات پڑھ رہے ہیں آپ، ان میں نبی سب سے فرنٹ پہ ہیں، نبیوں سے قبر میں سوال ہوتا ہی نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ امتیوں میں جیسے شہداء ہیں، ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ حساب کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں،
اللہ کی راہ میں شہید دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو دین کے لیے لڑتا ہوا شہید ہو گیا، ایک وہ جو دین پھیلاتا ہوا عالم، دین کا عالم مبلغ پھیلاتا نارمل فوت ہو، یہ بھی شہید ہے، ان سے حساب نہیں ہوگا۔ لیکن ایک جگہ خبر میں یہ بھی لکھا ہے کہ جمعہ اور رمضان شریف میں مرنے والوں جو نیک بندے ان کے لیے بھی سوال میں آسانی ہوگی، یعنی ان کو سوال میں بھی آسانی نرمی ہوگی، ان کا راستہ جواب دینے کی راہ نکل آئے گی، جو رمضان میں فوت ہو یا جمعے کے دن۔ لیکن مومن، ہاں جی، اور کٹی عمر بتان عشق میں میر، مرتے ہوئے خاک مسلمان ہوں گے، مسجد میں گھستے نہیں ہیں بھائی مسلمان ہیں، روزوں میں مر گیا ہے، روزوں میں مر گیا ہے، ہاں جی، بڑے بڑھیا ملکہ ترنم نور جہاں روزے چ مر گئی بخشی ہے، وہ اللہ دے بندے بخشیا ہو جانا ہے جڑا مومن ہے، جنہیں نمازاں پوریاں پڑھیاں، کام چنگے کیتے، سارا وہ ایکٹیویٹیز دین دے مطابق سی، ہوں انہوں روزے چ موت نصیب ہوئے پھر بھائی وہ بخشا جائے، لیکن اس کے علاوہ جمعے میں آگے بھی بخشا جا سکتا۔ لیکن بعض بہت نیک تھا، اس کے علاوہ فوت ہوا ہے تو پھر اس کو پورا حساب دینا پڑے گا، چاہے وہ جتنا بھی نیک ہے، اس کی پکڑ ہوگی، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ عذاب اور ثواب یہ بھی ایمانیات کا حصہ ہے، اس کا بھی بارے میں آپ کو کنسیپٹ کرنا ہوگا کہ قبر میں، قبر کے بعد کی زندگی میں، حشر میں، بعد میں حساب عذاب بھی ہے، برحق ہے۔ قبر فرمایا یا تو قبر جنت کے باغوں میں باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں، یہ آپ کی مرضی، گڑھا بنا لیں دوزخ کا یا پھر جنت کا باغ بنا لیں۔ کہ یہی جو میں نے ریڑھ کی ہڈی کا تذکرہ کیا آگے وہی آ گیا، کن لوگوں کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی، یہ بھی عقیدے کے اندر شامل ہے۔ نبی، ولی، عالم دین، شہید، قرآن پر عمل کرنے والے، حافظ، قرآن پر فائز ہونے والے، دین پھیلانے والے، انبیاء وغیرہ وغیرہ، اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت نیک ہیں، قبر کو ہے، نبی کی قبریں تو بالکل محفوظ ہیں، آج بھی کبھی کسی نبی کی قبر کھول لو وہ اسی طرح لیٹے ہوں گے، آدم علیہ السلام کی جا کے کھول لو اسی طرح پڑے ہوئے، لاکھوں سال ہو گئے فوت ہوئے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ قبر کو نبیوں کی جسم مٹی کھانے حرام قرار دیا، اللہ نے منع کر دیا، تو نبی کی تو جسم کو مٹی کھا ہی نہیں سکتی۔ اس کے علاوہ اعزاز ہے کسی بزرگ، صحابی، ولی یا کوئی نیک بندے کو اللہ کرامت کے طور پر اس کے جسم کو باقی رکھتا ہے۔ کئی صحابہ کی قبریں، ابھی عراق جنگ میں ایک صحابی کی قبر کھلی تو وہ صحیح سلامت تھے، کئی صحابہ ولی اللہ کی بھی نکل آتی ہے، تو اسی طرح ہی ہیں، باقی انشاءاللہ کل صحیح، اللہ مسلم۔